شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش کے مطابق یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ وظیفہ رمضان المبارک کی 23ویں شب کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ محبت کا خاص وظیفہ ہے۔ اس بابرکت رات سے فائدہ اٹھائیں۔ جو بھی شخص، چاہے میرا کوئی بھائی ہے یا میری بہن، اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھے گا اور اس وظیفے کو اچھے سے سمجھ کے اس رات سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ وظیفہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ ویسے تو خصوصاً یہ رمضان کی 23ویں شب کا مجرب المجرب وظیفہ ہے۔ اگر اس رات آپ تھوڑا سا وقت نکال کر، اس بابرکت رات میں تھوڑا سا وقت نکال کر تہجد کے وقت یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اس عمل کی برکت سے کیا ہوگا۔ یہ وہ مبارک چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس سے فائدہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی کریں گے، ناجائز ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہی آپ اس نایاب وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو مجرب المجرب طاقتور عمل ہوتے ہیں، ان کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اجازت کے بغیر کرنے سے جو کوئی انسان بغیر اجازت کے پڑھتا ہے، ایک تو اس کو وہ برکت نہیں ملتی، دوسرا رجت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رجت ایک ایسی چیز ہے، جب کوئی بھی انسان کوئی بھی وظیفہ کسی ماہر کے مشورے کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کرتا ہے تو فائدہ تو نہیں ہوتا، الٹا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو لہٰذا اجازت کے ساتھ کریں گے اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ میرا یہ ماننا ہے، بلکہ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ انسان وظیفہ کرے اور اس کا کام نہ بنے، اس کو فائدہ نہ پہنچے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی ہے، بے شک آپ میں سے کوئی مرد ہے یا خواتین، کوئی بھی سچے دل سے، سچے یقین کے ساتھ تہجد کے وقت اگر یہ وظیفہ کرے، اور یہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام یا مالک الملک کا وظیفہ ہے، یہ بہت ہی بڑا اسم اعظم ہے۔ اگر اس اسم اعظم کو رات کو اٹھ کر کوئی میری بہن یا میرا بھائی اس وظیفے کو کرے مخصوص تعداد کے ساتھ، تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ اسے فائدہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے پہلے ہی یہ عرض کر دیا کہ بہت سارے لوگوں کا اصرار کرنے پر یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ وظیفہ میری طرف سے آپ سب کو ایک قیمتی تحفہ ہے۔ لہٰذا کل رمضان کی 23ویں شب ہے، انشاءاللہ جب بھی کوئی انسان یہ وظیفہ کرے تو میری دعا ہے اللہ پاک اس کے معاملات میں اس کی مدد فرمائے اور اس کے وظیفے کو اللہ قبول فرمائے۔ اگر بالفرض کل کی رات گزر جائے اور کچھ ایسے بہن بھائی ہوں جو بعد میں اس وظیفے کو دیکھیں، تو بعد میں بھی اس کی اجازت ہے، کسی بھی شب مجبوری کی حالت میں کسی بھی شب میں تہجد کے وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی خیر والا معاملہ ہوگا اور وہ بھی ضرور کامیاب ہوں گے، اللہ نے چاہا ضرور کامیاب ہوں گے۔ دوستوں، عمل بتانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ یا ماشاءاللہ لکھیں اجازت کے لیے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ پہلے تو وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس مبارک عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے 2 رکعت نفل نماز حاجات کی نیت سے پڑھنی ہے، اس کے بعد 2 زانو ہو کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ آپ نے تصور میں گمان کر کے اس انسان کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، یا جس سے آپ نکاح کے خواہش مند ہیں، اس کا تصور کر کے آپ نے 1000 مرتبہ یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک، یہ بہت ہی بڑا اسم اعظم ہے، بہت ہی بڑا اسم اعظم ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ یا 33 مرتبہ درود ابراہیم یا کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ اور بڑی بات سے توبہ کرتا ہوں، یہ ایک ہی شب کا عمل ہے، یہ نہیں کہ اب بار بار آپ کو یہ مشقت کرنی پڑے گی یا بار بار آپ کو یہ محنت کرنی پڑے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ ایک ہی شب کا عمل ہے، ایک ہی رات کا یہ وظیفہ ہے،
اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے کمالات، اس کی تاثیرات، اس کے فائدے، اس کے معجزات، آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک ہی شب میں آپ نے یہ رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت یہ عمل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد بھی گڑ گڑا کر اللہ پاک سے آپ نے عافیت طلب کرنی ہے، دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میرے اس انسان سے مجھے ملا دے جس سے میں محبت کرتا ہوں، بیچ کی جو بھی رکاوٹیں ہیں ختم فرما اپنے فضل سے اور ذکر کی برکت سے، تمام معاملات میں میری مدد فرما۔ یہ دعا آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہوگا۔ عمل کرنے کے بعد بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر ہی اندر میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، الحمدللہ اس نام کی برکت سے، اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کا معاملہ آپ کے سامنے آئے گا اور ظاہر ہوگا، مسئلہ ضرور حل ہوگا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ دل میں یقین عزم رکھنا ہے، پکا عزم رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک جو کچھ کہا گیا کمی بیشی ہو تو معاف فرمائے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امت مسلمہ پر اللہ پاک اپنا خصوصی فضل فرمائے، رحم فرمائے، تمام کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ہر انسان کو مشکلوں سے نکالے، اس بابرکت مہینے میں تمام کی پریشانیوں کو ختم کرے۔ جو لوگ غربت میں ہیں اللہ ان کی غربت کو ختم فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ مریض ہیں اللہ ان کے مریضوں کو صرف شفا یاب کرے۔ سب کہیں آمین ثم آمین، کمنٹ میں بھی آمین آپ نے لازمی کہنا ہے تاکہ آپ بھی ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ یقیناً امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔